السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم عز وجل صيامه وقيامه۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ساتھ ہی ساتھ اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، اور پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان جیسا عظیم مہینہ لایا جس کے اندر ہم تمام مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اپنے آپ کو روزوں کے ذریعے، افطار اور سحریوں کے ذریعے، تراویح کی نماز کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کے ذریعے اس مہینے کی پابندی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان کا یہ مہینہ جن نیک مقاصد کے خاطر لایا ہوا ہے، ہم کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہم میں کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اب تک جتنا رمضان کا مہینہ گزار چکے ہیں، ان میں ہم نے جو اعمال کیا ہے ان اعمال کو قبول نصیب عطا فرما، اور آئندہ جو ایام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ہمیں نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ان مشہور آیات کو پڑھ کر سنایا گیا جو عام طور پر رمضان کے مہینے کے اندر خطبہ جمعہ میں درس قرآن و درس حدیث کی روشنی میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، اور اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے کی خوشخبری سنائی اور رمضان کے مہینے کو مبارک والا مہینہ قرار دیا۔ تو آئیے
قرآن و حدیث کے پیش نظر آج کے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی طرف وضاحت کرنے کی طرف کوشش کروں گا، عنوان یہ ہے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات آئی، رمضان کا چاند نظر آ گیا، تمام کے تمام صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور اعلان کیا، اتاکم رمضان، اے صحابہ کرام تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ شہر مبارک، جو رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ اور بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو اس مہینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض اللہ علیکم عز وجل صیامہ وقیامہ، کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لیے اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس مہینے کے اندر رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز کے ذریعے قیام کا حکم دیا، اور رمضان کے دنوں میں روزوں کے ذریعے بھوکا اور پیاسا رہنے کی تاکید و تعلیم عطا فرمائی۔ تو ایسی صورت میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ بتایا گیا کہ رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہیں اور رمضان کے دن بھی عبادت کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان کا دن نیکیوں والا دن ہے اور رمضان کی راتیں بھی نیکیوں والی راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو انسانوں کو عبادت میں خلل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑنے کا، قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر نیکیوں کے کرنے کے بہت سارے مواقع کو بتایا۔ اور نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں ہر وہ کام جس کے کرنے کے بعد انسان کو دلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے خوشی ہو کہ میں فلاں کام کیا، میرا کام اچھا ہے، میرا کام جب میں کر لیا تو میرے کام کی وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور چار لوگوں میں اپنا سر اٹھا کے چلتا ہوں اس کام کی وجہ سے، تو اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں گھٹن محسوس ہوتا ہے اور انسان اپنے دل میں ایک تنگی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ گناہ کا کام کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اور دیگر مہینوں کے اندر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی جب اس کو افطار کا موقع ہوتا ہے، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو وہاں پر انسان کو، خاص کر ایک روزے دار کو، ایک ایسی دلی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اندر نیچرل اور فطری طور پر اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے آخرت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس موقع پر اپنے لیے رمضان کے اندر فرض کیے گئے روزوں کو رکھے گا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو کل قیامت کے دن خوشی کا موقع ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جب روزہ رہتا ہے، سحری کے موقع پر اور افطار کے موقع پر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کے موقع پر بھی اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ معلوم یہ بات ہوئی
کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے انسان کو دلی اور جسمانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہی ایک جگہ دیکھیں، ایک ایسا مسلمان آدمی جو کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، مال و دولت ہے، فرصت ہے، ایمان والا ہے، اسلام کے مطابق دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا اقرار کر چکا ہے، لیکن جب نام کا مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی روزہ نہیں رہتا۔ روزے کی حالت میں جب مسجد کو نہیں آتا تو چار لوگ اس کو افطار کے موقع پر روزہ کھولنے کے لیے بلاتے ہیں، تو آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بھائی میں روزہ نہیں ہوں۔ تو سمجھو اس کے دل میں جب چار لوگ بلا رہے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہے کہ میں روزہ نہیں ہوں، تو اس کے دل میں کتنی تکلیف محسوس ہوگی۔ گویا کہ ایک آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ لیا یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے انبیاء کی لعنت، خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار ایسے آدمی کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روزہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کے پاس روزہ رکھنے کے لیے تندرستی ہے، صحت ساتھ دے رہا ہے، اس کے لیے وقت ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کے کام کاج کو بتا کر، بیپار اور دھندے کا بہانہ بتا کر، اپنی کمزوری کا بہانہ بتا کر ایک آدمی رمضان جیسے عظیم مہینے کے اندر روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب یعنی آپ کی لعنت کا نزول ہوتا ہے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام اور مومن مسلمان کی اس آدمی کے اوپر لعنت ہوتی ہے، غیظ و غضب ہوتا ہے، پھٹکار ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر طاقت کے پانے کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر روزے نہیں رکھتا، تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، رمضان کے مہینے کے اندر صدقات و خیرات نہیں کرتا، رمضان کے مہینے کے اندر نیکی کا کام نہیں کرتا، کیونکہ انسانی زندگی کے اندر سب سے کامیاب انسان وہ ہے ماحول میں، سوسائٹی میں، جماعت میں، محلے میں، خاندان میں، اپنی انسانیت کی سوسائٹی کے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے کو پا لینے کے بعد برابر وہ آدمی سحری کا اہتمام کرتا ہے، افطار کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے دنوں میں روزوں کی حالت میں گزارتا ہے اور رمضان کی راتوں کو قیام کی حالت میں گزارتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے جو رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے برا انسان، سب سے بدتر قسم کا انسان، سب سے بدتر قسم ایسا آدمی جو اللہ کی نظر میں گرا ہوا، ایمان والوں کی نظر میں گرا ہوا، انسانوں کی نظر میں گرا ہوا وہ آدمی ہے، جو ذلیل اور رسوا ہے وہ آدمی جو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، جس کی زندگی کے اندر رمضان جیسا عظیم مہینہ آتا ہے لیکن اپنی دنیاوی زندگی میں نہ افطار کی پابندی کرتا ہے، نہ تراویح کی پابندی کرتا ہے، نہ صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، نہ قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے۔ بس رمضان کا مہینہ آیا، اپنے سر پہ ٹوپی آ گئی، اپنے چہرے پہ داڑھی آ
گئی، اپنے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو میں رمضانی مسلمان ہو گیا۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اپنے سروں پر ٹوپیوں کو رکھنے کے لیے، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو چھوڑنے کے لیے، اور اپنے ہاتھوں میں تسبیح کو پہنے ہوئے اور اپنے جسموں پر جھبا لگا کر پھرنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان نام ہے نیکیوں کے کمانے کا، رمضان نام ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کا، رمضان نام ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کا، رمضان نام ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حلال و حرام کی تمیز کرنے کا، رمضان نام ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، رمضان نام ہے اپنے اندر بھوک کی حالت میں، روزے کی حالت میں رہتے ہوئے جو بھوک اور پیاس کی شدت مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے، ہم یہ سوچیں کہ ایک دن کی زندگی میں ایک بار روزے کی حالت میں جو بھوک لگتی ہے، جو پیاس لگتی ہے، بس اسی وجہ سے میں ایک دن برداشت نہیں کر رہا ہوں اور مکمل طور پر مغرب کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، عصا کب ہو جائے گی، میں فلاں ٹھنڈا، فلاں کھانا پینا اور فلاں مزیدار چیزیں کب پیوں گا، کب کھاؤں گا، اور میری اپنی بھوک کی پیاس کو، گلے کی شدت کو کیسے میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مٹا لوں گا۔ بھائیو، ایک دن کی زندگی میں، ایک روزے کی حالت میں میری اور آپ کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو کھانے کے لیے سحری میں ہم نے مزیدار کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے ہم نے کھا لیا، اور افطار کے لیے انتظام بھی کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ ہمارا کھانا گارنٹی لکھا ہوا ہے، گارنٹی، یا ہماری طرف ہر چیز میں گارنٹی ہے، لیکن سال بھر ہمارے وہ انسان، ہمارے سوسائٹی، ہمارا محلہ، ہماری جماعت، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان و قبیلے کے لوگ کئی ایسے ہیں کہ ایک دن کا روزہ میری اور آپ کی برداشت اور طاقت سے باہر ہے، تو سال کے 360 دن باقاعدہ غریب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا، تاکہ ہمارا بازو سونے والا پڑوسی، ہمارا بازو زندگی گزارنے والا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، غربت اس کی زندگی کے اندر نہ آئے، وہ کسی کا مجبور نہ بنے۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس طرح نیکیوں کے کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو شہر المساکین کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ مسکینوں کا خیال کرنے والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غرباء کی مدد کرنے والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ ساتھ دینے والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کی خوشی کو کام آنے والا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے عید کے نکلنے سے پہلے جو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اسلام نے بتایا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عید کے دن صبح نماز سے نکلنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے۔ کیوں ادا کرنا؟ اس لیے کہ ہمارے گھر والوں کے اوپر ایک ایک آدمی پر جو 2.5 کلو گرام کا صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، اس کو ہم عید کو نکلنے سے پہلے گھر بازو والے کو دے، عید کو نکلنے سے پہلے ہمارے پڑوسی کو دے، تاکہ عید کے دن میں اور آپ جو مزیدار کھانے اپنی استطاعت کے مطابق گھروں میں جو پکاتے ہیں، ہمارے گھر بازو والے کا چولہا بھی جلے۔ اس لیے اسلام ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو، رمضان جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رمضان کے ختم ہونے تک، رمضان کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آنے سے پہلے جس آدمی کا عمل جہنمی میں لکھا ہوا تھا، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اب میرے اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان کے 10 روزے ختم ہونے آ رہے ہیں، گویا کہ ہمارے 3 عشروں میں سے ایک پہلا
پہلا عشرہ ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ رمضان کے ان 9 دنوں میں، 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں کتنے ہم نے مکمل اللہ کے لیے پابندی کے ساتھ روزہ رکھا، اور کتنے لوگ ہم نے مکمل پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا، اور کتنے لوگ ہم اور آپ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز کی پابندی کیے۔ کتنے لوگ ہم اور آپ میں ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے گھروں پر آنے والی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ ادا کیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سحری کے موقع پر، سحری کے وقت میں اٹھ کر اپنی دنیاوی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیے ہوں، نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیے ہوں، ماں باپ اپنی اولاد کی نوکری کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسل کی دین کی مضبوطی کے لیے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو سحری کے وقت میں اٹھ کر اپنی اولاد کے حق میں دعا کیا ہے، اور کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں، کتنی اولاد ایسے ہیں جو سحری کے موقع پر، افطار کے موقع پر اپنے بوڑھے ماں باپ کی صحت مندی کے لیے دعا کیے ہوں۔ کتنی اولاد ایسی ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ جن کا انتقال ہوا ہے ان کے قبر کے عذاب میں دوری کے لیے دعا کیے ہوں۔ کتنے ماں باپ، کتنی اولاد ایسے ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی تکلیف، پریشانی، قرض، مصیبت، بیماری کو دور کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے ہوں؟ نہیں، الا ماشاء اللہ، جو کر لیا کر لیا، جو نہیں کیا۔ اب میں اور آپ جائزہ لیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان کے 10 دن گزرنے کے بعد، 10 دن کا عرصہ گزرا تو ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوا؟ کتنا فائدہ میں اور آپ رمضان کے مہینے سے اٹھائے۔ قرآن پڑھنا مجھے آتا ہے، آپ کو آتا ہے، قرآن سننا مجھے آتا ہے، آپ کو آتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کی حالت میں بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، تو ہم میں کے کتنے لوگ پابندی کے ساتھ روزہ رکھا، تراویح کی نماز کی پابندی کی، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، اور کتنے لوگ صدقات و خیرات کیے۔ بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو رمضان آیا ہوا ہے 2021 کا یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کے اندر بڑی نعمت والا بن کر آیا ہوا ہے، کیونکہ ہم مہاراشٹر کی حالت دیکھے ہیں، کرناٹک کی حالت دیکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ تمل ناڈو کی حالت دیکھے ہوئے، تلنگانہ کی حالت ہم نے دیکھا، دلی کی حالات کو ہم نے سنا۔ واللہ میرے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج مسلمان رمضان کے مہینے میں مساجد سے دور کیا ہوا ہے، آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن 5 لوگوں کی قید کی گئی ہے، آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آ کر تراویح پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو بخشش کروانا چاہتا ہے، لیکن تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آج کے موجودہ حکومت کی طرف سے قانون جیسے پاس ہوا تو مکمل طور پر مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا نعمت بدل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ گزشتہ سال میری اور آپ کی جو حالت تھی، آج ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ ایسے مساجد بھی ہیں جہاں پر جمعہ نہیں چل رہا ہے، ایسے مساجد ہیں جہاں پر تراویح کے بغیر اپنے مساجد کو لاک کر دیے ہیں۔ آج میری اور آپ کے لیے مساجد میں امام، حافظ صاحب، مساجد کے ذمہ داران ہر اعتبار سے ہر چیز کی آسانی اور تیاری کر دیے ہیں تاکہ میں اور آپ آئیں، مسجد میں بیٹھے، میری اور آپ کی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے ذکر و اذکار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، آنے والی بلاؤں کو دور کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ لیکن ہم اور آپ تیار نہیں ہیں، ہم اور آپ تیار نہیں ہیں۔ بھائیو، اگر میرا اور آپ کا عمل یہی رہا، اللہ نہ کرے آئندہ جمعہ تک ہماری مسجدوں کو بھی لاک پڑنے کا چانس ہے۔
اب معلوم نہیں کب کیسی حکومت گورنمنٹ اپنے قانون کو پاس کرتی ہے۔ اب بعد میں بند کرنے کے بعد مسجدوں کے سامنے آ کر ٹہرنا یہ میرے اور آپ کا ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی لیے مسجدیں جب تک کھلی ہیں مسجدوں میں آئیے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری تقدیر کو بدل دے گا اور قانون بنائے جانے والے ظالمین کی طرف سے ان کے دلوں کو اللہ تعالی نرم کرے گا۔ آج ہم خود مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدوں کے بند کرنے میں کوئی پابندی جب لگ جاتی ہے تو وہ لوگ ظالم نہیں ہیں، غلطی ہماری ہے۔ ہماری غلطی کی وجہ سے مسجدوں کو لاک کر دیا جاتا ہے تو بعد میں حکومت کو ہم غلط نہیں ٹھہرا کر سکتے۔ ہم پہلے سے آئیں، عبادت کیے، ذکر و اذکار کیے، مسجد کو آباد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں، اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کی صحت مندی کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے مستقبل فیوچر کے لیے دعا کریں۔ یہ تمام کے کام جب ہم کریں گے تو اللہ بھی ہمارے سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مساجد کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ اسی لیے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے 2021 چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ وہ بھی کیسے؟ وہ اس طرح کہ رمضان کی پہلا روزہ آنے سے پہلے، پہلی تراویح پڑھائے جانے سے پہلے، چاند دکھنے سے پہلے کئی ایسے لوگ تھے جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان آیا تو روزہ رکھنے کا ارادہ کیے، تراویح پڑھنے کا ارادہ کیے، صوم و صلات کے پڑھنے کا ارادہ کیے، لیکن رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا۔ دیا نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیا۔ اب جو آدمی قبر میں دفن ہوا اللہ سے اگر پوچھے اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں جانے دے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا، روزہ رکھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، صدقات و خیرات کروں گا۔ اب سوچے کیا مرنے والے کو، قبر میں دفن ہوئے آدمی کو وہ خواہش کرے گا تو کیا دوبارہ موقع ملے گا؟ موقع ملے گا کیا؟ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی دیا، رمضان کے مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو زندہ رکھا، ہماری سانسیں باقی رکھا، ہمارا کھانا پینا باقی رکھا، ہماری اللہ تعالیٰ صحت دیا، تندرستی دیا، طاقت دیا، فرصت دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیا۔ لیکن میں اور آپ کیا ہو گئے؟ جوانی کے اندر مست اپنی دنیاوی زندگی میں، جوانی کی دیوانی میں اپنے آپ کو مسجدوں سے دور رکھا، اپنے آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کی پابندی کرنے سے دور ہو گئے تو سمجھو ایک مردہ آدمی رمضان سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، ایک زندہ آدمی رمضان میں رہنے کے باوجود بھی رمضان سے فائدہ اٹھاتا نہیں تو وہ آدمی زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہے، وہ آدمی زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ اسی لیے بھائیو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ 2021 کا جو رمضان آیا ہوا ہے اس کے اندر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ معلوم نہیں کہ مجھے اور آپ کی زندگی کے اندر کل کا روزہ، آج کا افطار، آج کی عصر کی نماز، آج کی جمعہ کی نماز مجھے اور آپ کو نصیب ہو نصیب نہ ہو گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے سامنے نوجوان اولاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ حالات کو آج ہم تمام دیکھ رہے ہیں، ہم تمام دیکھتے ہیں حالات کو، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں، چینجز نہیں۔ اسی لیے بھائیو رمضان کے اس مہینے کے اندر نیکیاں کرو، ذکر و اذکار کرو، اور رمضان کے مہینے کے اندر جیسے ابھی ہم نے گجرات کے حالات کو دیکھا، گجرات کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں، جہاں پر اسپتال میں ایک باڈی کو لے جایا جاتا ہے تو باڈی کو باہر دینے سے لے کر باڈی کو جلانے تک کم از کم 8 گھنٹوں کا وقت لگ رہا ہے۔ ایک باڈی کے اوپر ایک جگہ 5 لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، 8 لاشوں کو جلایا جا رہا ہے،
ابھی ہمارے پاس سدھرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی سدھرنے کا وقت نہیں ہے۔ بھائیو آج میں یہ سوچتا ہوں، آپ یہ سوچتے ہیں ہوا تو اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا کیا؟ ہوا تو اس کے ساتھ والے، بازو والے کے ساتھ ہوا، سامنے والے کے ساتھ ہوا، پیچھے والے کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، میرے گھر والوں ساتھ ہوا۔ اگر میرے گھر والوں ساتھ ہوا تو بھی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوا تو آج ایسی حالت میری اور آپ کی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر دیکھے جانے ہر واقعات کو ٹیک اٹ ایزی لے رہے ہیں۔ بھائیو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، میری اور آپ کی زندگی کے اندر، یا ہمارے جسم میں ہماری آتما جب تک رہے گی ہماری جسم کو عزت دی جائے گی، لیکن جیسے میری اور آپ کے جسم سے ہماری آتما کو نکالا جائے گا، موت آ جائے گی، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ جب ڈھیلا کر دے گا تو ایسی صورت میں نہ میرے جسم کی ویلیو رہے گی نہ آپ کے جسم کی ویلیو رہے گی۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے۔ گجرات کے حالات کیا ہیں، مہاراشٹر کے حالات کیا ہیں، جو باقاعدہ اپنے جسموں کو جلانے کے لیے، گھر والوں کی باڈی کو جلانے کے لیے ان کو ٹوکن لے کے لائن ٹھہرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ کہ کسی کی 3 گھنٹوں تک باری نہیں آ رہی، کسی کی 5 گھنٹوں تک اس کا ٹائم نہیں آ رہا، لیکن جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ رہے ہیں، اور کرنٹ شاک دینے کے لیے جو انورٹر ہوتا ہے اس کے پورے موم بتیاں جل جا رہی ہیں، اور انسان کی لاشوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ممبئی کے اندر باقاعدہ ایک دن میں کئی 100 لاشوں کو دفنایا، وہ بھی کرین سے دفنا رہے ہیں، کرین سے گڑھا کھود رہے ہیں۔ ابھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ ممبئی کے قبرستان کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 10 دنوں میں لوگوں کی مرنے کی حالت یہی ہوگی تو پورا قبرستان بھر جائے گا، لوگوں کو دفنانے کے لیے وقت نہیں رہے گا، جگہ نہیں رہے گی۔ کیا کریں گے ہم؟ اچانک موت آ گئی، اچانک موت آ گئی، میرے اور آپ کی روح قبض کر دی گئی۔ رمضان کا مہینہ پا لیے، محنت نہیں کیے، مزدوری نہیں کیے، نیکیاں نہیں کیے، ذکر و اذکار نہیں کیے، صوم و صلات کی پابندی نہیں کیے، واللہ میرے بھائیو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرے سے اور آپ سے برا انسان کوئی بھی نہیں ہوگا، میرے سے اور آپ سے بدتر انسان اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بھائیو اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دیا ہے، مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، میرے اور آپ کی زندگی سے اپنی دنیاوی زندگی کو زندگی میں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر چینجز لائیں۔ نوجوان بھائیو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں چینجز لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ورنہ میرے اور آپ کی زندگی نیکیاں نہیں کیے، نیکیاں نہیں کیے، نیکیوں کا مہینہ آیا، نیکیاں نہیں کیے۔ آج دیکھیے مہاراشٹر اور گجرات اور ممبئی کے جو حالات ہیں، جہاں پر ایک آدمی مر گیا، اس کی لاش کو دھلانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، غسل دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کفن دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس کو مکمل طور پر گڈھے میں ایک احترام کے ساتھ دفن کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اپنے پیٹ کی اولاد بھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو قبرستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی ماں باپ کی لاش کو دیکھ لیے یا ان کی لاش کو چھو بھی لیے تو ان کا کرونا ہم کو لگ جائے گا۔ ایسی حالتیں ہیں، ایسی حالتیں ہیں۔ اب ہم ابھی تک بدلنے والے نے، موج و مستی کے اندر ہیں، آرام ہیں، عیاش کرتے ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر عبادات سے دور کر لیے۔ رمضان کا اتنا بڑا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن مہینے کے اندر ہم ویسے ہی جیسے 11 مہینے گزر رہے ہیں۔ نہیں بھائیو، بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت بڑی سخت پکڑ ہوگی، جس کے اندر میرا بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ کام نہیں آئے گا، جس کے اندر میری خوبصورتی، گورا پن، ہینڈسم کام نہیں آئے گا، میرا لمبا پن، میرا تگڑا پن، میرا موٹا پن، میری طاقت، میری باڈی بلڈنگ یہ کام نہیں آئے گی۔ ورنہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا جسم ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا کے ایک ہمارے قبر کے اندر 9 دنوں میں ہماری باڈی کو کلوز کر دیں گے۔ کیا حالت ہوگی میری اور آپ کی؟ اسی لیے بھائیو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ یہ آیا ہوا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ نیکیاں کرنا کیا نہیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا نہیں کرنا، اپنی آپ کو تلاوت کی پابندی کرنا کیا نہیں کرنا، رمضان کے اندر روزوں کو رکھنا کیا نہیں رکھنا، مساجد کو آباد کرنا کیا نہیں کرنا، کرنا ہے یہ سب کام۔ اسی لیے ایک ایسی نیکی کرو رمضان کے مہینے کے اندر،
اپنی زندگی میں ایک ایسی نیکی کرو. کیسی نیکی؟ وہ نیکی کرنے کے بعد جب میری اور آپ کی موت ہو گئی تو کم از کم ہم کو نہلانے کے لیے کوئی نزدیک آئے. ایسی نیکی کرو کہ اس نیکی کی وجہ سے ہمارے کفن کا کپڑا نصیب ہو. ایسی نیکی کرو کہ اس نیکی کی وجہ سے ہماری اولاد ہم کو دفن کرنے کے لیے محبت کے ساتھ آئے. ایسی نیکی کرو کہ اس نیکی کی وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی میں ہمارا آخری چہرہ ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ دیکھنے کے لیے ترسیں. ایسی نیکی کرو کہ عزت کے ساتھ ہمیں قبر میں اتار کر، ہمیں دفن کر کے مکمل طور پر ہمیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی نیکی کریں، اور ایسی نیکی کریں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو صرف مجھے معلوم ہو اور میرے اللہ کو معلوم ہو، تیسرے آدمی کو معلوم نہ ہو. لوگوں کو بتانے کے لیے نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نیکی کرو، ایسی نیکی کرو کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ ان کے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. ایسی نیکی کرو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کے اس مہینے میں کہ ہمارے مرنے کے بعد کووڈ کے نام پر اسپتال میں مالداروں کو لے جاتا ہے، 8 دن میں ان کو شفایابی کے ساتھ واپس پہنچایا جاتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی کووڈ کے نام پر ایڈمٹ ہوتا ہے اسپتال میں، صبح میں ایڈمٹ ہوا تو شام میں لاش بن کے باہر آتا ہے. آج حالات وہی ہیں، آج حالات وہی ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ حالات کے اوپر رونا نہیں ہے. حالات کو دیکھ کر ہاتھوں کو باندھنا ضروری نہیں ہے، ایسے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے طریقہ بتایا اپنے آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیسے کریں اور اپنی آخرت کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو کیسے گزاریں. بھائیو، یہ میری اور آپ کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ کب بے وفائی کرتی ہے معلوم نہیں ہے. میرے اور آپ کی زندگی کب میرے اور آپ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے معلوم نہیں ہے. گارنٹی نہیں کہ آج کا 17-18 سال کا نوجوان 70-80 سال کے بعد مرے، گارنٹی نہیں ہے یہ. اسی لیے پیدا ہونے والا بچہ بھی مر رہا ہے، نوجوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے مر رہی ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہٹا کٹا آدمی، طاقتور، اونچا لمبا تگڑا آدمی جس کی موت کا کوئی یقین نہیں کیے تھے، آج وہ آدمی مر رہا ہے. اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، یہ اٹھنے سے پہلے جس کے اندر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داران کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام اور مؤذن کی کوئی فائدہ نہیں ہے. کریں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان. کریں گے تو کامیابی، نہیں کریں گے تو لعنت ملے گی، ناکامیابی ملے گی، جہنم ملے گی. کریں گے تو جنت سے، جہنم سے آزادی ملے گی، جنت میں داخلہ پکا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ تمام لوگ اٹھنے سے پہلے اللہ سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں، وعدہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ جتنے دن میرے اور آپ کے رمضان کے دن گزر گئے اللہ ہم کو معاف عطا فرمائے. لیکن جب آئندہ جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے، تراویح کی نماز کی پابندی کرنے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، صدقات و خیرات کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ آج سے عصر کی نماز سے جتنے لوگ جمعہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے اعتبار سے ہر مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد و خواتین میں سے ہر ایک کی تکلیف کو، پریشانیوں کو، مصیبت کو، قرضوں کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ تو دور نصیب عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جس کی اولاد کمزور ہے، بیمار ہے، جس کی اولاد بیپار کے بزنس کے اندر دور ہے، نوکریوں میں دور ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو تو نیک بنا، اتحاد والا بنا، اتفاق والا بنا، ماں باپ کی اطاعت و فرما بردار والا بنا، اور ہر ایک کی اولاد کو اللہ تعالیٰ تو ان کا فیوچر مستقبل روشن نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اگر ماں باپ گزرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے قبروں کو نور سے منور نصیب عطا فرما. جن کے ماں باپ زندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، کمزوری، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تو دور نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین جو ہمارے لیے اٹھ کر سحری اور افطار کا انتظام کرتی ہیں، ان کی قربانیوں کو تو قبول نصیب عطا فرما، اور دینی جو کمزوریاں ان سے دور نصیب عطا فرما، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ رمضان کا پورا مہینہ ہمیں لاک ڈاؤن ہونے سے بچا، مسجدوں کو بند کرانے سے بچا، مسجدوں سے دور رہنے سے بچا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحت دے،
سازشوں سے بچا، کووڈ کی بیماری سے بچا، ہر طرح سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ جب ہم سب کی موت ہوگی لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ہو، اے اللہ تعالیٰ ہماری موت ہو تو ہماری موت کے اندر ہمیں غسل بھی نصیب عطا فرما، کفن کا کپڑا بھی نصیب عطا فرما، عزت کے ساتھ دفن کرنا بھی نصیب عطا فرما، اور ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔